ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ یا بنی ان استطعت او قال ان قدرت ان تصبح وتنسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل ثم قال يا بني وذلك من سنتي من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ یہ تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ اس کو میں تھوڑا دوسرے طریقے سے اس کو میں واضح کرتا ہوں کہ آپ نے حضرت انس سے فرمایا بیٹا میری ایک سنت ہے اور بہت بڑی سنت، یہ بہت بڑی کا لفظ بس اس حدیث میں ہے، ہو سکتا ہے اور بھی ہو لیکن میرا دعویٰ نہیں ہے، لیکن مجھے صرف اسی حدیث میں یاد ہے کہ میری ایک بہت بڑی سنت ہے، اور وہ سنت ایسی ہے کہ اس میں تمہیں مشقت اٹھانی پڑے گی، تصبح و تمسی، صبح و شام تمہیں اپنے آپ سے لڑنا پڑے گا، اور ان استطاعت اور ان قدرتا کے لفظوں میں اشارہ ہے کہ یہ مجاہدے والا کام ہے، مشکل کام ہے۔ ہم نے داڑھی رکھی ہے، کنگھی کی، تیل لگایا، لیکن آپ نے خاص دو لفظ کہے، ان استطاعت یا کہا ان قدرتا۔ ان الفاظ میں یہ اشارہ ہے کہ آپ کوئی مشکل کام بتا رہے ہیں۔ تصبح و تمسیہ، صبح و شام، اس میں آپ بتا رہے ہیں کہ یہ ساری زندگی کی مشقت ہوگی، ساری زندگی کی مشقت ہوگی، یہ صرف ایک دفعہ کرنے سے نہیں ہوگی، ساری زندگی کی مشقت ہوگی۔ وہ کیا ہے کہ تیرے دل میں دنیا کی کسی انسان کے بارے میں، کسی انسان، مسلم نہیں کہا، انسان کہا ہے، وہ مسلم ہے یا نان مسلم ہے، تیرے دل میں کسی کے لیے کوئی منفی جذبہ نہ ہو، کوئی منفی جذبہ نہ ہو، کوئی کھوٹ نہ ہو، یہ میری بہت بڑی سنت ہے۔ اب اس میں تسلسل کیوں ہے، صبح شام صبح شام، کہ لوگوں کے ہمیشہ منفی رویے زیادہ رہیں گے اور مثبت رویے کم ہوں گے، تکلیف دینے والے زیادہ ہوں گے اور راحت پہنچانے والے کم ہوں گے۔ تو اپنے دل کو ان کی نیگیٹیوٹی سے صاف کرنا ہے۔ یہ ایسے ہے جیسے داغ لگ جائے تو ہم کہتے ہیں صاف کرو، کیونکہ یہ ہمیں نظر آ جاتا ہے، جو یہاں داغ لگتا ہے وہ صرف اللہ دیکھتا ہے، تو ہم تو دیکھ نہیں سکتے۔ تو میرے نبی نے کہا کہ اس کو دھوتے رہو صبح و شام، صبح و شام، جیسے روزانہ گھر میں صفائی ہوتی ہے، جو قدرت رکھتے ہیں ان کے ملازم ہوتے ہیں، جو قدرت نہیں ہوتی وہ خود کرتے ہیں، تو آج کی صفائی کل کام نہیں آتی، کل پھر صاف کرنا ہوتا ہے، پرسوں پھر صاف کرنا ہوتا ہے۔ یہ دل آنگن ہے اللہ کا۔ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے پوچھا کہ آپ کے رب کا کوئی گھر ہے؟ ویسے الٹے الٹے سوال کرتے، تو موسیٰ علیہ السلام ان سے ناراض ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ ان سے کہو کہ تیرا جو رب ہے نہ وہ زمین میں سماتا ہے نہ آسمانوں میں سماتا ہے، وہ لامکان ہے۔ ہاں ایک صاف دل جس مسلمان کا ہوتا ہے وہ میرا گھر بن جاتا ہے۔ یسعنی قلب المومن،
مومن کے دل میں میں آ جاتا ہوں۔ تو جب ہم اپنے لیے گندی چیز پسند نہیں کرتے ہیں، صاف کرواتے ہیں، تو اللہ جس دل میں کھوٹ ہو اسے پسند تو نہیں کرے گا۔ اس لیے آپ نے کہا ساری زندگی یہ کرنا پڑے گا، تصبح و تمسیہ، صبح و شام، ہر روز صبح آئے گی، ہر روز شام آئے گی، تو ساری 5 وقت نماز پڑھی فارغ ہو گئے، سال میں 1 مہینہ روزے رکھے فارغ ہو گئے، 5 دن کا حج ہے فارغ ہو گئے، 2 منٹ میں پیسے دیے زکوٰۃ سے فارغ ہو گئے۔ لیکن یہ موت پہ فراغت ہے، اور ایسا دل لے کر جو جائے گا اس کے بارے میں آپ نے فرمایا تو جنت میں میرا پڑوسی بن جائے۔ تو نبی کا جو نیبر ہے وہ جنت سے بھی بہت بڑی دولت، جنت چھوٹی ہو جاتی ہے۔ نبی کے پڑوس میں وہ ایک بنو امیہ کے دور میں نا، بصرے کا، عراق کا امیر تھا خالد بن عبداللہ قسری، بہت سخی آدمی تھا۔ اس کے پڑوس میں ایک غریب عورت رہتی تھی، اس کی بیٹیوں کی آگئی شادی، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، تو اس نے اعلان کیا کہ میں نے گھر بیچنا ہے۔ 2 کمرے کا چھوٹا سا گھر تھا۔ تو لوگوں نے پوچھا کیا قیمت ہے؟ کہا 1,10,000 درہم۔ کہنے لگے کیا کہہ رہی ہے، 1,10,000 2 کمرے؟ کہا گھر کی قیمت تو 10,000 ہے، 1,00,000 درہم خالد کے پڑوس کی قیمت۔ تو جب خالد کو پتہ چلا تو وہ آ کے اس نے معافی مانگی کہ اماں جی مجھے پہلے پتہ کرنا چاہیے تھا، آپ بے فکر رہیں، آپ کی سب بیٹیوں کی شادی میں کروں گا۔ تو اللہ کے نبی کا جو پڑوس ہے شاہد بھائی، وہ جنت سے اعلیٰ ہے، اور بڑی جگہ پر آپ کو جب گھر بنانا ہوتا ہے تو قیمت زیادہ چاہیے، اس لیے آپ نے اپنے پڑوس کے لیے صحیح قیمت مانگی کہ صبح شام ساری زندگی اپنے دل کو لوگوں کی منفی رویوں سے صاف کرنا۔ ایک ہے دکھ ہونا، دکھ نیچرل ہے، دیکھیں نا یہ کیا آپ کو یہاں محسوس ہوا، محسوس ہونا نہیں، مجھے کوئی بدتمیزی سے بات کرتا ہے تو میرا دل دکھتا ہے، دکھن اور چیز ہے، گرج اور چیز ہے۔ تو دکھن پہ اجر ہے وہ صبر کیے ہوئے، لیکن دل میں اگر اس کے لیے وہ کوئی نیگیٹیوٹی پال لیتا ہے، میرے نبی اس سے روک رہے ہیں۔ ایسا دل یہ اتنی قیمت پائے گا کہ اللہ کے نبی کے گھر کے پاس اس کو گھر ملے گا۔ یہ ایک حدیث پہ عمل کر لیں، بہت بڑی بات ہے، اس دور میں تو ضرورت ہے۔